الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. صاحب نسبت لوگوں کے اوصاف کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پرسوں ہم نے بیان کیا کہ صاحب نسبت بندے کا ایک وصف یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کو دل میں، مخلوق کے دل میں اس صاحب نسبت کی محبت ڈال۔ شاعر کا مشہور مقولہ ہے کہ جو شخص اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے مخلوق اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی جتنی عبادت کرتا ہے مخلوق اس کی اتنی ہی خدمت کرتے ہیں۔ اور تیسری بات مشائخ نے فرمائی کہ جو شخص مخلوق کے اوپر اس کا اتنا ہی روب ہوتا ہے۔ تو مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں باتیں پتھر پہ لکیر ہے، اس کو جب چاہیں آزما سکتے۔ تو اسی لیے جہاں صاحب نسبت بندے کا وصف یہ ہے کہ اس کو حفاظت اس نیت کا استحضار ہوتا ہے، اس کو ذکر میں فنائیت ہوتی ہے، وہاں ایک وصف یہ بھی ہے لوگوں کے دل میں اس کی محبت بھر جاتی، خود بخود لوگ جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہ عام لوگ ہوتے ہیں، مگر اللہ والے جو ہوتے ہیں صاحب نسبت لوگ، کئی مرتبہ ان کے خادم وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ امیر تیمور مسلمانوں کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، نے ان کو دی کہ اس وقت کی جو جانی مانی پوری دنیا تھی نا، یہ اس پوری دنیا کے بادشاہ تھے، یعنی جو اس وقت نون ورلڈ تھی نا، اس کے پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ اسی لیے ان کو امیر تیمور امیر عالم کہا گیا۔ ہمارے ایک جاننے والے بڑے عالم ان کی قبر پہ تشریف لے گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کی قبر پہ گیا تو میں حیران ہوا کہ ان کی قبر میں جہاں ان کا سر تھا وہیں سے ایک اور قبر تھی، اور اس قبر کے پیر وہاں تھے۔ تو ان کی قبر کا جو رکھوالی کرنے والے تھے ان سے میں امیر عالم یہ کتبے پہ لکھا ہوا ہے، اور ان کی قبر جہاں ختم ہوتی، جہاں ان کی قبر کا سر ہے وہاں ایک اور آگے قبر ہے، اس کے پیر وہاں ہے۔ تو اس رکھوالی کرنے والے نے بتایا کہ جو امیر تیمور ہیں یہ وصیت کر گئے، یہ جو پوری دنیا کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر کو میرے شیخ کے قدموں میں بنایا جائے۔
دیکھیں اللہ نے صاحب نسبت لوگوں کی محبت بادشاہوں میں بھی ڈال. تو بادشاہوں کے خادم عام لوگ اور اللہ والوں کے خادم باد. مسلمانوں میں ایک نیک بادشاہ گزرے ہیں اور ان کا نام ہارون رشید. ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ حافظ قرآن تھے اور ہر رات 100 رکعت نفل ادا کرتے. تو اپنے وقت کے بڑے نیک بادشاہ. رشید نے سوچا کہ دونوں کو علم سکھایا جائے، ادب سکھایا جائے. نیکی کا زمانہ تھا. ہارون رشید نے دیکھا کہ سب سے اچھا علم اور ادب سکھانا، نیکی سکھانے والی جگہ جو ہے وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بڑے بزرگ. تو ہارون رشید اپنے دونوں بیٹوں کو امام صاحب کے مدرسے میں لے گئے اور جا کے امام صاحب سے عرض کی کہ حضرت یہ دونوں بیٹے ہیں، شہزادے وقت کے ہیں، ان کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. آپ ان کو علم بھی سکھائیں اور ادب بھی سکھائیں. ہارون رشید نے یہ کہا تو امام ابو یوسف ٹھیک ہے ان بچوں کو یہاں چھوڑ دیں. بادشاہ جو ہے دونوں شہزادوں کو وہاں چھوڑ اور واپس چلے گیا. کچھ مہینے گزرے تو بادشاہ کو خیال آیا کہ جا کے دیکھوں تو صحیح کہ بچے کس حال میں ہے. بادشاہ پھر سفر کر کے اور امام صاحب کے مدرسے پہ پہنچا تو دیکھا اندر داخل ہوتے ہی کہ امام صاحب وضو فرما رہے ہیں. امام صاحب نے جب وضو مکمل کیا تو ہارون رشید نے سلام کیا، حال احوال پوچھے، اور پھر ہارون رشید نے عرض کی کہ امام صاحب میں نے تو اپنے بچوں کو آپ کے پاس اس لیے چھوڑا تھا کہ آپ ان کو ادب سکھاتے. ہارون رشید کے اس سوال پہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ ڈال رہا ہے. ہارون رشید نے عرض کی کہ حضرت ادب تو میں جب سمجھتا کہ یہ ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہوتا اور ایک ہاتھ سے آپ کے پیروں کو مل رہا ہوتا. پتہ چلا کہ صاحب نسبت لوگوں کی محبت، ان کا ادب اللہ تعالی مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتے. حتیٰ کہ شاہوں کے خادم تو عام لوگ ہوتے مگر ان صاحب نسبت لوگوں کے خادم کئی مرتبہ وقت کے بعد شاہ ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی کامل نسبت نصیب فرمائے، اپنی سچی محبت نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ